ان الحمد لله والشكر لله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تزال قدم امتي صدق الله نبی الکریم۔ عزیزان گرامی، آج کے اس مختصر وقت کے اندر آپ حضرات کے سامنے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ حدیث کا مفہوم پیش کرنا چاہوں گا جس میں ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حدیث نقل کی ہے، جس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت انسان کے قدم اللہ کے سامنے سے اس وقت نہیں ہٹیں گے کہ جب تک وہ 5 سوالاتوں کے جوابات نہ دے۔ عزیزان گرامی، ان سوالات کا جوابات دینا اور اس کے لیے محنت اور جدوجہد کرنا ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی دی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیاہ، اللہ وہ ذات ہے جس نے انسان کو زندگی اور موت دی ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، روز قیامت اللہ کے سامنے ہم اس سوال کا جواب کیسے دیں گے اور وہ سوالات ہیں کیا؟ تو میرے بھائیو دوستو، سب سے پہلا سوال جو انسان سے پوچھا جائے گا، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹا ہو یا بڑا، اس سے سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ آپ نے اپنی زندگی کیسے گزاری، کیونکہ یہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے کہ حلال کام کیے، حرام کیے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیا یا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لینے کی کوشش کی، اس کے لیے جدوجہد کی اور اس کو تمام دنیا میں نافذ کرنے کے اپنے لیے کوئی سعی کی یا نہیں کی۔ سب سے پہلا سوال یہ ہوگا۔ اور میرے بھائیو دوستو، دوسرا سوال جو انسان سے ہوگا وہ دوسرا سوال ہے کہ جوانی اپنی کیسے گزاری اور اپنی جوانی میں آپ نے کون سے ایسے احکامات جو ہے نا اپنے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ پر لازم کیے تھے اس کو کیسے بجا لایا آپ نے۔ میرے بھائیو دوستو، ایک حدیث میں آتا ہے، دوسری حدیث ہے جس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ہر عبادت کو پسند فرماتا ہے، لیکن وہ عبادت جو جوانی میں کی جائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث مبارک ہے کہ انا حبیب اللہ، میں اللہ کا دوست ہوں، میں اللہ کا حبیب ہوں، والشاب التاب حبیب اللہ، اور وہ جوان جو جوانی کے اندر توبہ کرتا ہے میرے بھائیو دوستوں، وہ اللہ کا حبیب اور اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرمایا کہ جوانی کے جو حصہ ہے اور زندگی کا جو ایک پارٹ ہے یہ بہت ہی جو ہے نا اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جوانی کے بارے میں قیامت کے روز سوال ہوگا۔ اور میرے بھائیو دوستوں، جو تیسرا سوال ہے کہ مال کہاں سے کمایا، مال حلال کمایا یا حرام کمایا، کہاں سے کمایا اور کیسے کمائے میرے بھائیو دوستوں۔ تو اس لیے جب ہم جاب پہ جاتے ہیں تو ہمیں حلال مال کو مد نظر رکھتے ہوئے اور ہمیں حلال جاب رکھنا چاہیے اور ہمیں سود سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، تاکہ ہم بروز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ جواب دے سکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے تو حلال کمانے کی کوشش کی اور حلال ہی کہا ہے میرے بھائیو دوستوں۔ اور جو چوتھا سوال ہے اس حدیث مبارکہ کے اندر وہ یہ ہے کہ آپ نے کیسے خرچ کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے میرے انسان کھاؤ اور پیو لیکن اسراف نہ کیجیے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اگر ہم میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو مال سے نوازا ہے تو ہمیں اس آیت مبارکہ کو اور اس سوال کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے آپ کو اسراف سے بچانا چاہیے۔ اور میرے بھائیو دوستو، جو سب سے اہم سوال ہے قیامت کے روز جو انسان سے پوچھا جائے گا کہ اپنے علم میں کتنا عمل کیا تھا آپ نے۔ میرے بھائیو دوستو، ہمارے پاس کتنا علم ہے، ہمیں حلال کا پتہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں حرام کا پتہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں روزوں کا پتہ ہے یا نہیں ہے، ہمیں نماز کا پتہ ہے یا نہیں ہے۔ ہر انسان کو نماز کا پتہ ہے، ہر انسان کو روزوں کا پتہ ہے، ہر انسان کو حج کا پتہ ہے، ہر انسان کو حلال و حرام کا پتہ ہے، ہر انسان کو یہ پتہ ہے کہ یہ نظر بد کیا ہے اور قرآن کا احکام کیا ہے کہ اپنے آپ کو بد نظری سے بچائیں، اپنے آپ کو غیبت سے، حسد سے، کینی سے، بغض سے بچائیں۔ ہر انسان کو یہ پتہ ہے، لیکن میں یہ دیکھتا ہوں اور ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اس جو ہے نا برے کاموں سے آپ کو نہیں بچاتے، لیکن جبکہ یہ ہمارے علم میں یہ بات موجود ہے کہ یہ چیز حلال نہیں ہے، یہ حرام ہے اور یہ غلط ہے، یہ ناجائز ہے۔
تو میرے بھائی اور دوستوں، ہمیں اس حدیث مبارکہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام سوالات کے جوابات کی تیاری کرنی چاہیے اور ان احادیث پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا اور پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔